ہم نے یہ ملک بنایا ہے جناب سونا چاندی میں. قائد اعظم صاحب کو, محترمہ صاحبہ کو ہم نے سونے چاندی میں تولا. ہم نے الحمدللہ جو ہے یہ اپنا 50% لینڈ جو ہمارا مالا مال ہے وسائل سے, ہم نے یہ پیش کیا. صرف کس چیز کے لیے پیش کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نفرت کی سیاستوں سے ہمیں جو ہے اس سے ذرا دور رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہی اللہ کی, اللہ کے رسول کی ہے اور ہر وقت وہی رہے گی. باقی آج کا آپ ساتھیوں کو سب کو تکلیف دینے کا مطلب نواب سلمان خلجی صاحب کی اور میرے طرف سے ہم نے آپ کو تکلیف دی سب کو. تو میں آج مرکزی قیادت کے فیور میں جو ہمارے پارٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں میں اس میں ایبٹ کرتا ہوں. اور ہمارے ساتھی اسپیشلی ہمارے جام کمال صاحب کی کاوشوں سے اور ہمارے دیگر مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کی کاوشوں سے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہ معاملہ طے پا گیا ماشاءاللہ. تو سیٹ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ رولز اینڈ جس کے اوپر ہم لوگ خدا نخواستہ اپنے ساتھیوں سے جھگڑا کریں. تو جس کو اللہ پاک نے لانا ہوتا ہے اس نے آنا ہوتا ہے, چاہے وہ نواب صاحب کی چہرے حساب سے ہوں یا میرے حساب سے ہوں یا کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہو الیکشنز میں اس کے حساب سے. تو آج میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ جام کمال خان کی وجہ سے آج اور ہمارے دیگر ساتھی ہیں مسلم لیگ کے جنہوں نے ہمیں اسٹریس کیا کہ آپ پارٹی کے ساتھ ابیڈ کریں رولز کو, ریگولیشنز کو. اور ہم نے بھی اس پہ سوچا, ہم نے ہمارے اور مسلم لیگ کے کچھ ساتھی ہیں جو آزاد سیٹوں پہ الیکشن کرنے کے پروگرام میں تھے, انہوں نے تو میرے خیال میں کچھ دن پہلے ریٹائر کر دیے اپنے کو. لیکن ہم نے پھر بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ایک ساتھی سے جو ہمارے حلقے میں ہیں ان سب سے ہم نے مشورہ کر کے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور ہم جام صاحب کی بہت مشہور ہیں اور ہمارے جو مسلم لیگ نون کے جو ساتھی ہیں پروونشل سیٹ اپ کے ساتھی ہیں ان میں سے کچھ کے بہت مشہور ہیں جو انہوں نے ہمیں اس سٹیج پہ لے آئے. تو جھگڑا کرنے سے یہ خدا نخواستہ سیٹ چلا جاتا تو میں بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے پارٹی کو میرے وجہ سے نقصان ہو یا نواب صاحب کی وجہ سے نقصان ہو یا کسی بھی ہمارے ممبر کی طرف سے نقصان ہو. وہ نواب صاحب خود بھی ایک رسپیکٹڈ فیملی ہیں اور پہلے مجھے نہیں معلوم تھا نواب صاحب کا, لیکن جب میں ملا تو معلوم ہوا نواب صاحب ویسے بھی ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں. تو اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا گلہ ہے ہماری صوبائی قیادت سے کہ ان کی مس مینجمنٹ سے یہ معاملہ جو ہے پارٹی میں اتنا ہم لوگ دور پڑ گئے ساتھی. تو اگر وہ ان کی طرف سے کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی تو آج شاید ہم لوگ اس طرح آج ہم لوگ ایک دوسرے سے مسئلے مسائل کا شکار نہیں ہوتے اور آزاد امیدوار ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوتے. تو مجھے ایک دفعہ پھر اللہ کا میں اللہ کے رسول کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھ دی. یہ سیٹ آنے جانے والی چیزیں ہیں. میں تو 20 سال جی پالیٹکس میں تھا بھی نہیں, میں ابھی آیا ہوں میڈیکل گراؤنڈز پہ, میں نہیں تھا پالیٹکس میں, لیکن آج میں آیا ہوں تو میں نہیں چاہتا ہوں میرے وجہ سے ہمارے پارٹی کو, ہمارے ملک کو, ہمارے صوبے کو, ہمارے کسی بھی شخص کو, ساتھی کو میرے وجہ سے نقصان نہ ہو. تو آج جو ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نواب سلمان خلجی صاحب کے PB 39 کوئٹہ 2 سے میں ان کے ساتھ پوری اپنی حمایت کرتا ہوں اور انشاءاللہ الیکشن تک ہم لوگ اور الیکشن کے بعد تک بھی ہم لوگ شانہ بشانہ چلیں گے اور انشاءاللہ اپنے صوبے کے لیے بالخصوص اپنے حلقے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم بلوچستان کو ایک پراپر وے پہ لانے کی کوشش کریں گے. بلوچستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس میں ہمارے پرنس فیصل آغا جو ہیں وہ آج انہوں نے پارٹی رولز کو فالو کیا. اس سے ان کا بھی سر فخر سے بلند ہوا, میرا بھی سر فخر سے بلند ہوا اور ہماری مرکزی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے بلوچستان کی ایک اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی فیملی نے ان کو مایوس نہیں کیا. باقی قیادت کی طرف سے کچھ کمزوریاں آئیں اس الیکشن میں دیکھنے میں کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ کافی ایشوز کریٹ ہوئے ہیں. آپ میڈیا والے ہیں, آپ لوگ تو خبر ہوگی. بہرحال میرے لیے بذات خود آغا فیصل صاحب کا ساتھ ایک اعزاز ہے, بلکہ میرے لیے نہیں صرف ہماری پوری خلجی ٹرائب کے لیے اعزاز ہے کہ خان آف کلات کے چشم و چراغ پرنس فیصل داؤد جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوئے
اور ہمارے ساتھ کیمپین میں مکمل تعاون کریں گی. ان کی ٹیم ہمارے ساتھ پوری تعاون کرے گی. انشاءاللہ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز کی طرف سے بھی. میں اپنے آغا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلوچستان نے آغا فیصل صاحب کی صورت میں، میری صورت میں، دیگر ساتھیوں کی صورت میں ان کو مایوس نہیں کیا. ایسے لوگوں کو مرکز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہیں وہ مرکز کی قوت ہیں بلوچستان میں. ایسے ہی لوگوں کو مرکز کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بلوچستان حکومت میں. اور جان کمال صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام اس معاملے میں ایک برج کا رول ادا کیا. اور جو بھی انہوں نے کیا، مزید ان فیوچر بھی ہم آغا صاحب ہمارے ساتھی ہوں گے اور ڈیولپمنٹ کے ہر کام میں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. بالکل. میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں تقریباً 18-20 سال سے میں کسی جماعت میں تعلق نہیں رکھتا ہوں. مطلب بوٹی صاحب کو معلوم ہے، آپ ساتھیوں کو بھی بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ میں ایک ہی پارٹی میں رہا. الحمدللہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں ہر 4 دن بعد ایک پارٹی اپنی بدلی کروں. میں پہلے میں نے میاں صاحب سے بھی، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، محترمہ صاحبہ سے بھی میری بات ہوئی لاہور میں کہ میں ایک پارٹی میں رہا 22 سال. جی ہاں، 22 سال میرا تقریباً آدھا عمر ہے. تو الحمدللہ میں ایک ہی پارٹی میں رہا، جمعیت علماء اسلام میں. وہ بہت منظم پارٹی تھی اور ہمارے قائدین بہت سوچ سمجھ رکھتے تھے الحمدللہ. اور وہ ایک بہت منظم، بہت ایک اچھی پارٹی تھی میں سمجھتا ہوں. تو بیچ میں پھر وہ پارٹی میں تھوڑے سے رفٹس آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دڑ بن گئے پارٹی. تو میں ہر وقت شروع سے یہی ریکویسٹ کرتا تھا پارٹی کو کہ جی آپ جب ایک ہوں گے، تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جی اگر یہ اس طرح سے ہم تقسیم ہو کے چلیں گے تو پھر نہیں لگتا کہ ہم لوگ اپنے ہدف پہ پہنچ سکیں گے. ہمارا ہدف یہ تھا اپنے ملک کو اور اسپیشلی اپنے صوبے کو ترقی دینا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کو، یہاں کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھی، کہ میں سوراب سے آیا تھا اس زمانے میں، پی بی آئی تھنک سوراب کی سیٹ سے، کلاٹ 2 اس کو کہتے تھے. تو الحمدللہ ادھر میں نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز لائیں. میں نے یہاں تک کہ پریزیڈنٹ پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان، ہمارے جو ہیں گورنر پاکستان، چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر ہمارے بلوچستان کے جام یوسف صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو بخشے. تو الحمدللہ ہم نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز اپنے کام کیے. اس میں کہنا چاہتا ہوں، if آپ مائنڈ نہیں کریں، میں ایک دو چیز موٹی چیزیں میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری اچیومنٹس کیا تھیں. فرام کلاٹ ٹو چمن ہائی وے الحمدللہ یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا. تو اس سے ہمارے بلوچ پشتون دونوں علاقوں کو فائدہ ہوا. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کبھی نفرت کا سیاست نہیں کیا. تو اب وہ اربوں روپے کے ہماری اسکیمز آج ماشاءاللہ ہمارے روڈ آپ کے سامنے ہیں. اور فرام سوراب ٹو بیسما آپ کا جو ہے، سوراب، بیسما، آپ کا ناگ، اس سے آگے پنجور، تربت اور گوادر تک ہم نے روڈ بنائے. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں، انفارچونیٹلی ہونے چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں، بہت ہمارے ساتھی کہتے ہیں غریب صوبہ اور چھوٹا صوبہ. میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں، نہ ہمارا بلوچستان غریب صوبہ ہے، نہ ہمارا بلوچستان جو ہے چھوٹا صوبہ ہے. ماشاءاللہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تقریباً 45% زمین یا 47% ہم لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان ہی بیک بون ہے پاکستان کا، کیونکہ جتنے منرل ریسورسز یہاں پہ ہیں وہ میرے خیال میں کسی بھی صوبے میں نہیں ہیں. وہ سب ہمارے بھائی ہیں. مطلب بات ہو رہی ہے چھوٹا صوبہ اور غریب صوبے کی. تو الحمدللہ پھر ہم نے یہ روڈ بنایا. انڈسٹریز ہمارے پاس ہے نہیں. تو آج جتنا بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ایران سے یا افغانستان سے آپ کا جو بھی آ رہا ہے، ڈیزل آ رہا ہے، آئل آ رہا ہے، آج ہمارے لوگوں کا روزگار یہی ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی مرکزی قیادت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچستان میں فیوچر میں انڈسٹریز آنے چاہیے. اور وہ پلانز انشاءاللہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنے مرکزی قیادت کو بھی اور آنے والے ہمارے انشاءاللہ صوبائی قیادت کو بھی ریکویسٹ کریں گے. اور اس پہ جو بھی یہ آئل ڈیزل کا کام ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور وسائل نہیں ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا، ابھی بھی ہمارے کاکڑ صاحب ہمارے بلوچستان کے بھی ہیں، ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کام کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں. اب جہاں تک اس کے علاوہ 8.5 ارب روپے کا گیس ہم نے کوئٹہ سے لے کے کلات تک لے گئے. تو میرے خیال میں اتنا بڑا منصوبہ پورے بلوچستان میں کہیں نہیں بنا. الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. 22 سال میں ہم نے ایسے ٹائم ضائع نہیں کیا، نہ اپنی جماعت کا ٹائم ضائع کیا، نہ حکومت بلوچستان کا، نہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹائم ضائع کیا. ہم نے اس کے بعد 8.5 ارب روپے کا فرام کوئٹہ ٹو کلات ہم نے گیس لے گئے، جس سے ہر شہر جتنے بھی مصنوع کلات جو بھی آ رہے ہیں بیچ میں، کٹکوچا، منگوچر، ان سب کو بینیفٹ ہوا.
اچھا اس کے بعد ہم نے 2.5 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ دیا سوراب سٹی کے لیے کہ وہ بوزرز میں یہاں سے گیس جاتا ہے اور وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے گرلز کالج جو کہ جالوان میں اسکول بنانا ایک بہت ایک عجیب بات ہوتی تھی, ہم نے گرلز کالج بوائز کالج سوراب میں بنایا, ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ سول ہاسپٹل بنایا, ہم نے رورل ایکسیس روڈز, مائن ٹو مارکیٹ روڈز, فارم ٹو مارکیٹ روڈز. الحمدللہ ہم نے اپنے حلقے میں اربوں میں خربوں روپے کا کام کیا. اگر آج آپ اس کو کیلکولیٹ کریں ڈالر کے ساتھ تو خربوں روپے کا کام ہوا. 1 ارب 27 کروڑ روپے کا ہم نے بجلی دیا سوراب کو, جبکہ ہم ایم پی اے جو زمانے میں ہمارے فنڈ جناب صرف 50 لاکھ روپے ہوتے, تو 5 سال کے آپ 2.5 کروڑ روپے میں تو میرے خیال میں آج کوئی گاڑی بھی شاید نہیں آتی ہو. لیکن اللہ نے وہ ہمارا ول تھا ہمارے لوگوں کا, انہوں نے ہم لوگ کو عزت دی, ہمیں اس سیٹ پہ لائے. اب وہ زمانے نہیں رہے جناب, یہ تو سلمان خلجی صاحب کی, نواب صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہمارے لیے. ہم نے یہ ملک بنایا ہے جناب سونا چاندی میں. قائد اعظم صاحب کو, محترمہ صاحبہ کو ہم نے سونے چاندی میں تولا. ہم نے الحمدللہ جو ہے یہ اپنا 50% لینڈ جو ہمارا مالا مال ہے وسائل سے, ہم نے یہ پیش کیا. صرف کس چیز کے لیے پیش کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حالانکہ قائد اعظم صاحب ہمارے محترم ہیں, ہمارے فاؤنڈر ہیں, لیکن وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہوتے تھے میرے دادا. تو اپنے لیگل ایڈوائزر کا کوئی فیس ہوتا ہے, وہ تو اپنا ملک تو کوئی ان کو نہیں دے دیتا. تو صرف اللہ کے رسول کے نام کے لیے ہم نے ملک بنایا. اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنے آرمز فورسز سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اپنی مرکزی قیادت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے صوبائی قیادت سے, اور بقایا بھی جتنے ہماری پارٹی ہیں, ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو مل بیٹھ کے یہ کام کرنے چاہیے اگر ہم نے اپنے صوبے کو, ملک کو آگے لے جانا ہے. پھر نفرت کی سیاستوں سے ہمیں جو ہے اس سے ذرا دور رہنا چاہیے. ہمارا جوڑ بن گیا, ابھی زیادہ ہوگا. میں اور آغا صاحب بالخصوص ایک بات پہ بہت متفق ہیں, جس کے لیے ہم بہت ریکویسٹ بھی کریں گے میاں نواز شریف کو, مرکزی قیادت کو, تمام ان لوگوں کو جو پاکستان چلاتے ہیں, کہ بلوچستان میں بالخصوص زیادہ تر بلوچ بیلٹ اور پشتون بیلٹ, ان کو ٹیکس فری زون کریں اور ان کو انڈسٹریل زون کریں. ویری گڈ, ویری گڈ. تاکہ یہاں ٹیکس فری زون اور ای پی زی زون, ایکسپورٹ پروموشن زونز بنائیں, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بنائیں, ڈسٹرکٹ میں, ہر ایک بلوچستان. کیونکہ ابھی ہب میں اگر انڈسٹری زون ہے اس کا فائدہ بلوچستان کو نہیں آتا ہے, وہ سندھ لے جاتا ہے فائدہ.